جو خدا سے ڈرتا ہے وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ اللہ سے مغفرت مانگو، وہ سب گناہ بخش دے گا، تھوڑے عمل کی بھی قدر فرمائے گا، اور اس پر اس سے کہیں بہتر بدلہ دے گا، کیونکہ وہ بڑا سخی ہے، وہ بلا عوض اور بلا سبب دیتا ہے۔ ہم پرندوں کی طرح اڑنا اور مچھلی کی طرح تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ مومن کو ذلیل کرنے کے لیے عیب مت ڈھونڈو، ورنہ اللہ تمہیں گھر کے اندر بیٹھے ذلیل کرے گا۔ عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ اہل اللہ کے پاس بیٹھنا ایک نعمت ہے، اور اغیار کے پاس بیٹھنا جو کہ جھوٹے اور منافق ہیں ایک عذاب ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک عاشق کو لاکھوں جنتیں بھی مل جائیں تب بھی اس کے دل کو قرار نہیں آتا جب تک وہ اپنے محبوب کو نہ دیکھ لے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان پر واجب ہے کہ دنیا ہی میں کسی اہل ایقان یعنی مرشد کامل سے آخرت کے لیے حیات قلب حاصل کر لے۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر نفس گناہ و معصیت میں مشغول ہو جائے اور دل ذکر الہی کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ نہیں چکھ سکتے جب تک کہ اپنے اندرونی دشمن یعنی نفس امارہ کو زیر نہیں کر لیتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کے شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کے پکڑ سے بچ گیا ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لوگے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے زینہ بنا لو اور ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا کوئی دین نہیں،
جس کا دین نہیں اس میں جذبہ نہیں، جس میں جذبہ نہیں اس میں محبت نہیں، اور جس میں محبت نہیں اس کا کوئی مرشد نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملا ہے اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ پیر اور فقیر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پیر کی پشت رب کی طرف اور وہ دنیا کے پیچھے ہوتا ہے، اور فقیر کی پشت دنیا کی طرف اور وہ اپنے رب کے پیچھے ہوتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 40 سال تک اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا رہا، جب میں نے اسے پا لیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے میری تلاش میں تھا۔ جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی اور تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روح اور اللہ کا رشتہ عشق ہے۔ عشق ایک بیج کی صورت میں انسان کے اندر موجود ہے مگر سویا ہوا ہے، جیسے جیسے ذکر اللہ ہوتا ہے تو یہ روح کے اندر بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے، ویسے ویسے روح کی اللہ کے لیے تڑپ اور کشش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہی عشق ایک دن عشق الہی میں فنا ہو جاتا ہے۔ انسان نے کہا کاش میں فرشتہ ہوتا، فرشتے نے کہا کاش میں انسان ہوتا۔ دونوں سے پوچھا گیا کہ یہ کیسی خواہش ہے؟ انسان نے کہا اگر میں فرشتہ ہوتا تو گناہوں سے پاک ہوتا۔ فرشتے نے کہا اگر میں انسان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ فرمان سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے جسم پر موجود ہر بال کی زبان ہوتی ہے جس سے ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ ان کے دل، ان کی ہڈیاں، ان کی شریانیں، گوشت، پوست اس ذکر سے وجد میں آتے ہیں۔ فرمان سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مرشد آنکھ کی طرح ہے اور طالب نظر کی طرح، نہ نظر آنکھ سے جدا ہوتی ہے اور نہ ہی آنکھ نظر سے جدا ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تجھے ذات مرشد کا عشق نصیب ہو جائے تو اسے اپنی خوش نصیبی جان، کیونکہ یہ عشق حقیقی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1700 بزرگوں کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا 4 باتوں پر منحصر ہے۔ اول رزق کی جانب سے سکون حاصل رہنا یعنی توکل، دوم خلوص سے پیش آنا یعنی اخلاص، سوم نفس سے ہوشیار رہنا اور اسے دشمن جاننا یعنی تزکیہ نفس، چہارم توشہ آخرت اکٹھا کرنا یعنی اعمال صالحہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور بندگی مقام انتہا۔ فرمان حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اہل باطن بظاہر خلق کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ فقیر کامل ظاہر میں عام لوگوں کا ہم صحبت اور ہم کلام رہتا ہے، لیکن باطن میں وہ روحانیوں کی مجلس میں حاضر رہتا ہے۔ کون سی عورت کی شرمگاہ تنگ ہوتی ہے؟ جس عورت کے ہونٹ باریک ہوں۔ کون سی عورت کی شرمگاہ کھلی ہوتی ہے؟ جس عورت کی چھاتی چوڑی ہو۔ کون سی عورت کی شرمگاہ نرم ہوتی ہے؟ جس عورت کی آنکھیں بھوری ہوں۔
کون سی عورت کی شرمگاہ سخت ہوتی ہے جس عورت کے کان چھوٹے ہوں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے اوپر اذکار کی چادر اوڑھو تاکہ انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ مل سکے، اور اپنی ارواح کو استغفار کے ذریعے تحفظ دو تاکہ دن اور رات کے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ مردوں کے منہ سے حاصل ہوا کرتا ہے، اور وہ مرد کون ہیں؟ مردان خدا، متقی، وارثان انبیاء، صاحبان معرفت، باعمل اور اہل اخلاص۔